إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بے شمار درود اور سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی جو آیت شریفہ آپ حضرات کے گوشے گزار کی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ایک اور مقام پر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، جسمانی، روحانی، مادی، اقتصادی، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ہمیں جینے کے لیے زندگی دی، روزی کے لیے زمین سے پیداوار اگائے، اور رب العزت جل شانہ نے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دل اور دماغ، یہ مختلف نعمتیں اللہ پاک نے بڑی انمول ہمیں عنایت فرمائی۔ لیکن اللہ پاک نے قوت سماعت دے کر یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ پر احسان کیا، قوت بصارت دے کر نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ پر احسان کیا، ہم نے دل کی دھڑکنیں آپ کو دے کر کے ہم نے آپ پر احسان کیا، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، کسی نعمت کا تذکرہ کر کے نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ چیز دی اور آپ پر احسان کیا۔ زمین سے آپ کے لیے پیداوار اگائی، یہ ہمارا آپ پر احسان ہے۔ آسمان سے رحمتوں کی برکھا برسائی، یہ ہمارا آپ پر احسان ہے، نہیں فرمایا۔ یہ تمام نعمتیں دی انسان کو اس کے حق کے طور پر، اور نعمت اسلام دے کر کے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔
اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مبعوث فرما کر کے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، ہم نے بحیثیت رسول تمہیں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہاری جانوں پر احسان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا بحیثیت رسول مبعوث ہونا اور آپ کی امت میں ہمارا پیدا ہونا، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان پیغمبر کو بھیج کر تم پر احسان کیا۔ کسی پیغمبر کی نبوت کا دائرہ کسی کے قبیلے کے حد تک تھا، کسی کے شہر کے حد تک تھا، کسی کی قوم کے حد تک تھا، لیکن آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث کر کے ارشاد فرمایا آپ کی نبوت کا دائرہ کار مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کے جتنے بھی افراد اس کائنات کے اندر بستے ہیں ان سب کے لیے آپ کا دائرہ نبوت وسیع کر دیا گیا۔ آپ کی نبوت ساری قوموں کے لیے محیط ہے، سب کے لیے اللہ پاک نے بحیثیت رسول بنا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام آئے لیکن سرتاج انبیاء بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ پہلے آئے، بعد میں ان کے تذکرے ہوئے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آئے بعد میں لیکن آپ کے آنے سے پہلے آپ کے چرچے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی، من بعد اسمہ احمد، آپ کے بعد جو پیغمبر آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا محبوب قرار دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں خصوصیات سے اللہ پاک نے نوازا اور بحیثیت خاتم النبیین کے اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کو وہ وجاہت عطا کی، وہ شباہت عطا کی، وہ حسن عطا کیا، وہ جاذبیت اور کشش اللہ پاک نے عنایت فرمائی اور آپ کے چہرے پر وہ روب دبدبا اور وہ جمال جہاں آرا اللہ پاک نے عنایت کیا کہ آپ کو دیکھنے والوں نے سب سے پہلے اپنے دل کا سودا کر دیا۔ یہ الگ انفرادی خصوصیت تھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کے حسن کی مستی جس پہ چھا گئی وہ بھول بیٹھا سارے جہاں کو، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے، آپ کی باتوں کو سن کر غور کرنے والوں نے بتوفیق الہی ہدایت پالی، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی تھے جو آپ کے خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ کی بات کی انہوں نے پرواہ نہ کی اور ہدایت سے محروم رہے۔ ان کی آنکھوں پر، ان کی عقلوں پر رب العزت کی جانب سے پردہ پڑ گیا ان کی بدعمالیوں کی پاداش میں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل رب ہے جو اللہ پاک جس کو چاہے عنایت کرتا ہے، جس کو چاہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کے پاس بزرگی کا معیار، پسندیدگی کا معیار، چاہت کا معیار، قبولیت کا معیار، مال، دھن، دولت، حسن، خوبصورتی، جائیداد، ڈیل ڈول، رنگ روغن کو نہیں بنایا۔ میرا محبوب، میرا پسندیدہ، میرا مقرب وہ ہوگا جو تقوی میں، ایمان میں سب سے آگے ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نزدیکی کا معیار ایمان ہوگا۔ ہاں ایمان والا ہے، کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان ایسی ہے کہ سین اور شین کا فرق بھی صحیح طور سے
منہ سے ادا نہیں ہوتا، لیکن وہ شخص فرش پر چلتا ہے، اس کے جوتوں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل یا سیدی کہہ کر کے جن کو پکارا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرجلال شخصیت یا سیدی میرے سردار کہہ کر کے پکارا کرتی تھی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بابرکت تھی، جو سیاہ فام تھے، رنگ کے کالے تھے، چہرے کی کوئی وجاہت قبول صورت نہیں تھی، لیکن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، رب العزت نے انسان کی تخلیق احسن انداز میں فرمائی، اس کی پہچان چہرے سے نہیں، اس کے دل کے ایمان سے اور اس کے نور ایمان سے اس کی پہچان رب العالمین کے نزدیک ہوا کرتی ہے۔ آپ نے جنت کے اندر معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چپلوں کی جوتوں کی آہٹ سنی، پوچھا جبرائیل امین یہ کس کی آہٹ ہے؟ اللہ کے حبیب یہ آپ کے اطاعت گزار جانثار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آہٹ ہے، جو آسمان کی بلندیوں پر جنت میں آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ وہ مخلص صحابی جلیل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پیارے نبی نے پوچھا بلال آپ کو یہ منصب اللہ پاک نے عطا کیا ہے، کون سا ایسا خصوصی دینی عمل ہے جو آپ کا، جو اللہ کا اتنا تقرب آپ نے حاصل کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی راتوں کی تہجد کو بیان نہیں کیا، اپنے اسلام لانے کے اس دردناک واقعے کو بیان نہیں کیا کہ اللہ کے رسول مجھے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، میری چھاتی پر پتھر رکھ دیے گئے تھے، اس وقت تک اٹھنے نہیں دیا گیا تھا جب تک کہ میری پیٹھ سے رسے ہوئے خون سے آگ کے انگارے بجھ نہ جائیں۔ ان تکلیفوں کو بازو رکھ دیا، ان عبادات کو بازو رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول میرا بس ایک چھوٹا سا حقیر سا عمل ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، شاید میرے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے پسند کیا۔ اخلاص کی یہ انتہا تھی، یہ کاریگری تھی کس کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان پتھروں کو تراش کر جوہر بنایا تھا، سیپ بنایا تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیقل کیا تھا، سفید صاف شفاف کیا تھا، بگڑے ہوئے دلوں کو صاف شفاف ایسا بنایا تھا کہ آسمان سے خوشخبری کی یہ خبر آئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ منفرد صحابہ تھے جو اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی انتھک محنتوں کا یہ نتیجہ تھا۔ ایسے صحابہ کرام دنیا میں وجود میں آئے تو عزیزان گرامی، اللہ کے نزدیک معیار جو ہے وہ ایمان کا ہے، وگرنہ ایمان کے بغیر خونی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کیا ہے وہ، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا چچا کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ ایمانی رشتہ وہاں پر منسلک نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے والد آزر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کے باپ آزر نے ایمان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ باپ کا انجام جو کچھ ہوا بارہا آپ نے سنا ہے، اور قیامت کے دن جو ہونے والا ہے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ کا لخت جگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈبکیاں کھا رہا ہے، آپ دردناک آواز دیتے ہیں اے اللہ تیرا وعدہ ہے ان ابنی من اہلی، میرے خونی رشتہ داروں کی تو حفاظت فرما لے گا، اللہ میرا بچہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہونے کے باوجود چونکہ رشتہ ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ آپ کا ہو نہیں سکتا۔ آئندہ اگر آپ نے ایسی سفارش اپنے بیٹے کے حق میں، مشرک بیٹے کے حق میں کی تو پھر آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ منصب نبوت سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب خونی رشتہ ہے، لیکن عزیزان گرامی باوجود اس کے ایمان نہ ہونے کے سبب قیامت تک کے لیے لعنت زدہ صورت نازل کر دی گئی، تبت یدا ابی لہب
لیکن اگر خونی رشتہ داری کے ساتھ ساتھ اگر ایمانی رشتہ بھی منسلک ہو جاتا ہے تو پھر وہ سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ پاک نے کیا مقام ان کو عطا کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پاک باران رحمت نازل کر دے. آپ دعا فرماتے، اللہ پاک بارش نازل فرماتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ایمان ہوئے، رشتہ داری بھی منسلک ہوئی، نور ایمان سے بھی منور ہوئے. اللہ پاک نے کیا مقام عطا کیا. خلفائے راشدین میں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، بلکہ تمام پیغمبروں کی تمام امتوں میں سب سے اول نمبر اللہ پاک نے عنایت کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انبیاء کرام کے اندر سرتاج انبیاء پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا، تو امتیوں کے اندر سرتاج امت کے طور پر اللہ پاک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منفرد مقام عطا کیا. عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، آپ کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، جو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے اور آپ نے ان کے بگڑے ہوئے دلوں کو سنوارا. یہ کوئی ایسے نہیں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رات کے شب زندہ دار اور دن کے گھوڑ سوار اس طبیعت کے نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر بگاڑ اس حد تک آ چکا تھا کہ وہ لوگ لڑائی جھگڑے کو معمولی چیز سمجھتے تھے، قتل و خون ریزی کو معمولی چیز سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے حق دبانے کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے. چوری وہ کرتے تھے، ڈاکہ وہ ڈالتے تھے، بدکاریاں وہ کرتے تھے، کوئی گناہ ایسا نہ تھا جس کا وہ ارتکاب نہ کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیکل کیا، ان کو سنوارا، ان کے دلوں کو پاک اور صفاف اور شفاف فرمایا، ایسے کہ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی تقوی کی شہادت دی کہ میں نے تقوی کے ذریعے سے ان کو آزمایا، تقوی میں وہ لوگ کامیاب ہوئے. میں نے ہر حال میں ان کو آزمایا، ہر حال میں نے ان کا امتحان لیا اور وہ پورے طور پر کامیاب ہوئے. لہذا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی. اور اگر تم بھی میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان اگر چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، میں تم کو منظور نظر بناتا ہوں، میں تم کو رتبہ بلند عطا کرتا ہوں، وہ مقام عطا کرتا ہوں جو میں نے اپنے نبی کے جانثار صحابہ کو عطا کیا تھا. معیار بنایا اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو. قصہ مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسے پیغمبر کو ایسے صحابہ عطا کیے، اور ان صحابہ کرام کا نیک تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو دراصل ان نیک صحابہ کرام میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف، نبی کی تعریف، نبی کی تعریف، اللہ کی تعریف. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پاک نے معیار بتلایا اپنی محبت کو نبی کی محبت سے. اگر میری محبت چاہتے ہو، میری چاہت کے متلاشی ہو، میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میں تم کو چاہوں گا، میں تم سے محبت کروں گا. معیار بنایا اللہ نے طریق رسول کو، محبت رسول کو. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا اپنے صحابہ کے طریقے کو. فرمایا میں دنیا سے چھوڑے جا رہا ہوں لیکن تم میں کامیاب وہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے نبی کے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ کے حبیب پیغمبر کتنے آئے ہیں؟ 1,24,000. اللہ کے حبیب آپ کے رفقا جانثار کتنے ہیں؟ وہ بھی 1,24,000. اللہ کے رسول کتنے ہیں؟ 313. نبی اور رسول کا فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کے مقابلے میں رسولوں کو نمایاں خصوصیات عطا کی ہیں. رسولوں کو اللہ پاک کتاب عنایت کرتا ہے اور انبیاء کرام اس کتاب کی دعوت کو آگے لے کر چلتے ہیں.
انبیاء کی کثرت ہے لیکن محدود تعداد رسولوں کی ہے 313۔ صحابہ کرام اسلام کے لیے سب سے پہلے جان نچھاور کرنے والے مٹھی بھر نہتے، وہ بھی 313، جنہوں نے سب سے پہلا معرکہ لڑا تھا حق اور باطل کا، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی جانوں کو نثار کرنے کا وعدہ کر کے میدان بدر کا راستہ اختیار کیا تھا، ان کی بھی تعداد 313 تھی۔ اللہ کے حبیب کتب سماویہ میں سے مشہور کتنی ہیں؟ 4 ہیں، زبور، تورات، انجیل، قرآن کریم۔ خلفائے راشدین بھی 4 ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مماثلت کی ایک حکمت تھی اللہ رب العالمین کی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا رسول اللہ سمیت ایسا نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا جن کو آئیڈیل بنا کر کے دنیا والے زندگی گزاریں، لیکن منافقین نے، دشمن نے اس سلسلے میں بڑا عجیب راستہ اختیار کیا جس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر کے جب مبعوث کیے گئے تو پیغمبروں کے گزر جانے کے بعد ان کے بعد والوں نے پیغمبروں کے طریقوں کو بدل کر کے رکھ دیا، اس دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ حضرت عزیر کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو جیسے اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے نبی کے بیٹا قرار دے دیا گیا۔ اس طرح آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بدل دیا گیا، حالانکہ تورات کے اندر شرک کے خلاف بڑی مضبوط باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے باوجود پوری کی پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، دین کو بدل کر کے رکھ دیا۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دشمنوں نے آپ کی تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کی شبیہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ پر نازل کی گئی کتاب کی تفسیر کو بدلنے کی دشمنوں نے کوشش کی۔ قرآن کو بدل نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر خود فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ گزشتہ پیغمبروں کی طرح پیغمبروں کی تاریخ کو، آخری پیغمبر کی تاریخ کو اور ان کی شخصیت کو اور کتابوں کی طرح آخری کتاب کو بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو دشمنوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس میں سے 3 طریقے اختیار کیے اسلام کو بگاڑنے کے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ طرح طرح کی ایسی کہانیاں گڑھی جائیں جو عقل سے اوپر ہو، جو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہ ہو، بناوٹی قصے اور کہانیاں ایسی بنائی گئی اور اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگ کوئی اہمیت نہ دے سکیں، آپ پر نازل کی گئی کتاب کو لوگ مذاق بنا ڈالیں، اس لیے ایسی کہانیاں گڑھی گئی اور اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ قرآن کے اندر تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تھے، لیکن قرآن کی تفسیروں میں موشگافیوں سے کام لیا، قرآن کی تفسیروں میں مداخلت کی اور اس کی شبیہ کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایسی ایسی باتیں اس کے اندر پیش کی گئی تفسیروں کے اندر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حرف آئے تاکہ لوگوں کا اعتبار قرآن سے بھی اٹھ جائے، لوگوں کا اعتبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سے بھی اٹھ جائے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، قرآن پر سے اعتبار اٹھ جائے گا تو مسلمانوں کو ہدایت سے دور کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ تیسری چیز جو دشمنوں نے اختیار کی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان معمولی جو اختلافات تھے بشری تقاضوں کے تحت اس کو اچھالا گیا، دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کر کے اس انداز میں اس کو پیش کیا گیا جیسے معمولی سا آدمی جیسے بازار کے اندر دین کی تعلیم سے دور جیسے زندگی بسر کرتا ہے، اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج مسلمان
صحابہ کرام کے حق میں برا بھلا کہتے ہیں، جن کے ایمان کو معیار قرار دیا اللہ رب العالمین نے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بعض صحابہ کرام کو اپنی لعنت کا نشانہ بناتے ہیں، اپنی برے تذکروں کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے برا کہا۔ صحابہ کو برا کہنا پیارے پیغمبر کو برا کہنا ہے، صحابہ کی تعریف کرنا پیارے پیغمبر کی تعریف کرنا ہے۔ درخت پھل سے پہچانے جاتے ہیں، درخت پھل سے پہچانے جاتے ہیں، اولاد کو دیکھ کر والدین کی تربیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، شاگرد کو دیکھ کر استاذ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر موجود تاج محل جو دنیا کے 8 عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے، کوئی شخص اس کو دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی شخص تاج محل دیکھ کر آتا ہے، اس خوبصورت محل کی، اس خوبصورت عمارت کی تعریف کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے؟ کیا ان بے جان پتھروں کی، یا ان گونگے ستونوں کی جو تاج محل کے اندر ہیں، یا وہ خوبصورت نقش و نگار کی جس کے اندر نہ روح ہے نہ جان ہے؟ بلکہ اس عمارت کے بنانے والوں کی تعریف کرتا ہے، اس کے معماروں کی تعریف کرتا ہے، اس کے فنکاروں کی تعریف کرتا ہے، اس کو بنانے والے حکمرانوں کی دراصل تعریف کرتا ہے۔ تاج محل خوبصورت ہے کہہ کر کے لوگ گویا کہ شاہجہاں کی تعریف کرتے ہیں، اس کے فنکاروں کی جنہوں نے اس کا نقش و نگار بنایا، جنہوں نے اس کا پلان بنایا، اور ان معماروں کی جنہوں نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے اس میں محنت کیا، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ جمادات بھی بالکل انسان کی طرح ہیں، جس طرح جمادات کی تعریف کی جاتی ہے، بے جان چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے کہ کس آرٹسٹ نے اس کو بنایا ہے، یعنی اس آرٹ کی تعریف کرنا آرٹسٹ کی تعریف کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کے صحابہ کی تعریف کرنا نبی کی تعریف کرنا ہے، نبی کے صحابہ کے اندر کوئی نقص نکالنا نبی کی تربیت میں نقص نکالنا۔ عزیزان گرامی، اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر آج دنیا کے اندر مسلمان 2 بڑے گروہوں کے اندر تقسیم ہو کر کے رہ گئے۔ 73 فرقوں کی بات تو الگ رہی، مجموعی طور پر مسلمان سنی اور شیعہ کے نام سے بٹ گئے، جس کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ پھر اس کے علاوہ آپسی اختلافات جو ہیں اس کی کمزوری کی کوئی انتہا نہیں۔ ان تمام چیزوں کا واحد سبب یہ ہے کہ علم سے دوری، حقائق سے دوری، نبی کی سیرت سے دوری، نبی کے دین اسلام سے دوری، نبی کی تعلیمات سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ معرفت رسول، معرفت رب، معرفت دین حاصل کرنے کے لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق کے پیغام کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں۔ وہ خزانے جن خزانوں نے ہم کو آسمان کی بلندیوں تک اٹھایا تھا، ان خزانوں کو پھر سے سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنے فنوں کو بھلا دیا، فنکاروں کو بھلا دیا، اپنی تاریخ بھلا دی، اپنی تعلیمات بھلا دی۔ بھلا کیا سروکار ہے ہمارا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے؟ اتنی بیگانگی کی زندگی، دین سے ایسی دوری کی زندگی، پھر سربلندی کے خواب، ترقی کے خواب، جنت میں داخلے کے خواب، حساب و کتاب کے کامیابی کے خواب، حکومت کے خواب، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک سوکھے کنویں کے اندر پانی کی امید کرنا، ایک مردہ لاش کے اندر جان کی امید کرنا، ایک مسلے ہوئے پھول کے اندر خوشبو کی امید کرنا، جیسی بے عقلی ہے، بالکل ویسے ہی محنت کیے بغیر، تاریخ جانے بغیر، علم حاصل کیے بغیر، رب کو پہچانے بغیر، رب کے رسول کو جانے بغیر، رب کے دین کی تعلیمات کو پائے بغیر، سربلندی کا خواب ایک سراب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں تعلیم حاصل خود بھی کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دلانا چاہیے۔ اسی کا نام ہے وقوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمیں دین کی معرفت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں تیری معرفت نصیب فرما، تیرے رسول کی معرفت اور پہچان نصیب فرما۔
کھوئے ہوئے مقام کو اے اللہ دوبارہ عنایت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ سے ہمیں محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر